الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بباب غير ذي زرع عند بيتك المحرم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمسك عن الأكل والشرب يوم النهر إلى أن يصلي صلاة عيدا فكأنما عبد الله سنة أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمنوا زهاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. عجب تماشا دیکھا بروزگی کے قربان. عجب تماشا دیکھا بروزگی کے قربان. وہی بے فکرے اور ثواب قائم کا عقیدت محبت کا ہر سے درود پاک کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی تعظیم و تکریم واجب الاحترام جنابوں بزرگوں دوستوں عزیزوں، قرآن مقدس کے دور یعنی تھوڑا سا حصہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں احادیث مبارکہ پڑھی ہیں. جناب سیدنا خلیل علیہ السلام کی دعا ہے. سب تو پہلے چیز کا قرآن کے سمجھائیے. دکھ ویلے سکھ ویلے مشکل ویلے آسانی ویلے پریشانی ویلے نبی دی سنت ہے رب دے دامن کن پکڑ کے نبی رب دعا. نبی دی امت پچھلے جمعہ المبارک کے اندر رب کی کہا 86 سال یا بعد روایتیں دے اندر نبے سوال مانے. داڑھی دا وال کٹاتی گئے گھر والی بالکل بڑھے میں پہنچ گئی ہے کہ نبی کا دعا مانگے تو نبی کا دعا قرآن میں لکھا ہے. پہلی دعا تقوی اسماعیل کے واسطے ہوتی ہے، دوسری دعا محمد کریم واسطے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ خلیل تو ہی دعا
مقبول ہیں۔ اسماعیل کو کیا لینا جڑا زمزم والا ہے، محمد کو کیا لینا جڑا حوض کوثر والا ہے۔ فرمایا سہیل تیرا دعاواں میں رب قبول کر ہی دیں، تیرا کہ پتر دے نیک ہو گئی۔ ہر آدمی کی دعا ہے کہ اللہ سب اولاد نیک دے، اللہ جتنی ایڈن کو نیک بڑا۔ اللہ کا نبی آتا ہے کہ میرے بھی نیک اولاد دے، اللہ دے نیک بھی لینا تے حوصلے والی بھی لینا۔ امتحان جو آگے کملا جو بچپن کے اندر ماں کے نال جنگل میں بیٹھا ہوئے تائی میرا دامن پکڑتے نبی حوصلے سے بردباری کے نال اللہ کے اوپر توکل لے بیٹھا ہوئے۔ فرمایا امتحان جو آگے چوری کے چلے بھی نبی کہتے حلم سے حوصلہ سے بردباری دکھاؤ گے۔ نیمت خلیل تے آگے کہ میرے کو نبی جلانا اولاد نیک دے، میں کہ بس اولاد دے کرے نہ خلیلہ پتر پیدا ہوتے نبی پیدا ہوتے۔ بال آگے عمر اتنی کی گئی ہے، قرآن آگے چلتا پیتا سے اپنے سے نال اسلام بنا دے۔ اولاد والے ہوتے ہوئے اولاد چلن کے دورن کی چیزیں نا آدمی کہیں گے آگے یار میرے پاپ کی چال دے، اندہ چلن دے، اندہ ٹرن دے، اندہ بولن دے، اندھی گفتار دے، اندھی رفتار دے۔ پار بولے کہ اپنے دا دل چھت دے، نبی بولے کہ خدا کا دل چھت دے۔ اللہ کے نبی جناب خلیل علیہ السلام دا پتر جناب اسماعیل قلیدہ مدے کے رب واقع ہونے کارو جڑا قلیدہ مدے کے پیار کا رکھ دے، میلاد میدان خدمت کے ان کو لٹا کے ان کی گردن دے اتے چھری چلا۔ نبی قدر کو نال سجا کے دسائے کی عراف منام، فرمایا قدر گارے ہے خواب میں رہے، یعنی نبی کا خواب رہنا اللہ کا عادل ہو دے، اللہ کا حکم ہو دے، اللہ کی وحی ہو دیئے، اللہ کا عمل ہو گئے۔ فانظر قدر تیری صلاح کیا ہے، اگر نبی آکے افعال مات کو من ابا یہ رب کا حکم آمدے ساری صلاح پیچھے رب کا حکم آمدے ساری صلاح کے لئے رب کے حکم کے چلنا ہے۔ آخر میں سنی کرے سے میری گردن کرنی سے فرمایا ستانی دنی انشاءاللہ این نبی نے ایک مسئلہ رسایا اور دنیا کے لوگوں کوئی کام کرن چاہ دو، کئی کام کا ارادہ کرن چاہ دو، وہ کام کے بعد اللہ کی مشیت کو نہ ملاؤ، میرا ارادہ سویرے اٹھاتے پریشان۔ فرمایا نانا میری سلام اللہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہتے تا کام کی سے میرا ارادہ ہے کہ میرا مال ہوئے وہ قرآن پریشان۔ فرمایا انشاءاللہ اللہ چاہتے تا اللہ کو قرآن کی دولت دے دیتے۔ جناب ابراہیم کا ارادہ ہے نبی آنے کے اپنے پاس کی گردن سے چھری چلانا، جناب اسماعیل کا ارادہ ہے رب کے ناتے قربان دیوان، خلیل کا اپنا ارادہ، اسماعیل کا اپنا ارادہ ہے۔ ارادے گردن کا بے سما رب والے کی پشت میں تو محمد پیدا کرتا۔ جناب سیدنا خلیل نے میقات اترنے بھیجے تھے میلاد کے اندر اور میلاد میدان کے اندر بات تو زمین سے پتھریلی زمین سے جب لکھایا ہے قرآن عزیز فلما اسلما فرمایا تو ہے تیار ہو گئی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور عفان نے سلام کیے ابا میں تو ذبح کرنے والا، میں اللہ کے ناتے ذبح کرنے والا، اللہ میرا مشورہ ہے، ربا میری صلاح ہے، میں جلانا منہ کے بھر سننا تجھا گردن کو چوری کراؤ۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پاک کی نگاہ کے اندر کشش ہوتی ہے کہ کیوں بھی نگاہ کے اندر شفقت ہوتی اور جب ایک کشش والی نگاہ کے نال جناب اسماعیل آلے کے ابا میں تو حق میں تھا، شفقت والی نگاہ کشش والی نگاہ کے نال اگر ملے اور تمہارا حق نہ چلے رب ناراض نہ ہو گے اور بڑی صلاح ہے
جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام منہ دے بھر سٹن تے اللہ دے نبی جناب خلیل نے چھری تیز کی اور نبی چھری تیز کرتے اپنے ماں کی گردن دے اوپر رکھیے اولو اللہ فرشتے کو بھیج گئے فرشتوں بندوں کو سے اقرار کر دکھاوے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ تجھ طرح کیا میں یفسد فیہا فیسفک الدماء انسان کی تکلیف کیوں کرنی ربا زمین دے کر لڑائی کرے سے ربا خون رہے سے ربا جدل سے جگال سے لوگی کے نال جھیڑا کرے سے لوگی کے پکے پاسے فرمایا نے کوئی لڑائی فساد کیا کرے گے یا میں پیاس کیا کرے گے فرشتے جنت کے لوگوں کے کنبہ گھرتے فرشتے اپنی پرواز کے تیز رفتاری کے بعد جناب جبرائیل کے نظر اٹھائے اسماعیل کی گردن ڈولتے اللہ کے نبی جناب خلیل نے چھری رکھ لی ہے فارغ فرشتے بھی کمال سے چمرائے اللہ اکبر خلیل نیچے کی آواز بڑی سریلی آواز ہے فرشتے مجھے پہ خلیل کے سامنے چوا دیں گے اگر اللہ بڑا ہے کہ جناب کے پتر کسی میں کیا کریں گے خلیل اپنے لا الہ الا اللہ صرف بڑا نہیں والے کیوں ہوئے لا الہ الا اللہ ادھے سوا مالک کوئی کہیں معبود کوئی کہیں مسجود کوئی کہیں حاجت روا کوئی کہیں لا الہ الا اللہ فرشتوں کی میں بڑا وہ ہے ساری زندگی کے موت کا مالک کیوں ہوئی جناب خلیل نے جملے حاکم اور جناب اسماعیل علیہ السلام معصوم والا تنو جلالت کی گردن سے چھریے ادے وللہ الحمد رب کے خلیل آئے والے جملے میں اتنا پسند آئے اتنا میں کو پیارے لگے میں سارے کے امت کے لوگوں کو کہنا فرمایا کہ ذیل حج کا مہینہ آوے 9 ذیل حج دی فجر کی نماز پر اٹھتے 13 ذیل حج دی اثر کی نماز کے بعد چوری سلام امام پھیرے سب کو پہلے پہلے جملے آکریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر فللہ الحمد ایک جملے فرشتے دینی ہے ایک جملے میرے دور نہیں ہے اور ہی واسطے ہر نمازی واسطے مسئلہ یاد رکھو جو ہی نماز ادا کرو جماعت نماز پڑھو تاوی ایک کمی آکڑے کو چن علیہ نماز پڑھو تاوی کو ایک کمی آکڑے کو چن مرد نماز پڑھے کو ایک کمی آکڑے کو چن عورت نماز پڑھے پورے واسطے آہستہ آہستہ اور ایک کمرے کو آکے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد جناب اسماعیل علیہ السلام اب کرے گے ابا پرچے میں دیر دی گئی ہے وہ نہ ہوئے کہ پرچہ واپس تسی بنے پتر چھری بڑی تیزی کے نام چلے جاتے ہو لیکن چھری چلتی نہیں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام اب کرے گے بارے کے محترم ابا جانی میں کرو اس چھری کی نوک چاہتے میری گردن سے رکھ کے نبوت کا پورا زور لاؤ نبی نے نوک رکھی ہے نبوت کا زور لائے نبی نے اکھوں نے اٹھتے پٹی ایک ہاتھ نے اٹھتے تالا تالا گرم گرم خونے اتنے دن طرف کا خونے ولا تیاہ انیا ابراہیم اسماعیل کنیا کے بیٹے ہیں تو تم میرے رکھتے کیا آج جوانا چند رات کی گئی ہے میں اسماعیل کی قربانی نے نواز کیا ہے ہم اللہ نے کل سے تک تک ہویا انا کذالک نجزی المحسنین خلیل تو اپنے کام کو سچا کر دکھائی خلیل تیری قربانی قبول ہے اسماعیل تیرا ادب قبول ہے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نوجوان اسماعیل کے جملے کو سنو سینے کے لگتے بنو جناب اسماعیل والد کے سامنے عرض کرے گئے ابا میری گردن پہ کٹے لو ابا میرا خون نکلتے اپنے کپڑے کو
کتب کھنو کپڑے کو بدلو ہو سکتے میں تا کلمدہ سے کٹیلا پہ ہوتا میرا پیٹ سے خون تو کو لگ بنے قیامت سے جھاڑے رب کا اسماعیل اپنے ابے کے کپڑے تو خراب کی کہاوی مٹن پہ ادبے میں شمار نہ کیوں آج کا زمانے ہے تیرے ابے کی داڑھی کو پکڑ کے کھلے کھڑا کریں گے دعا کر کے اللہ میں کو ابا دے گے ابراہیم کیوں پتر دے گے اسماعیل کیوں ماں دے گے ہاجرہ چاہیے تے بھی دے گے فاطمہ دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں تو کیا کریں نام جناب سیدنا خلیل علیہ السلام جناب اسماعیل کی جناب اللہ قربانی کر دیتی ہے اللہ قربانی کے بدلے کے اندر فدینا ہو بذبح عظیم اللہ آسمان کروں اللہ تم کا بھیجتے جناب اسماعیل کے خلیل کی دعا سے قربانی کو قبول کر گیا اور اب وہ مسئلہ یا اے جلے والے اپنا قربانی دا جانور پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر بھی ان جانور دے عیب دے سہم نبی دی شریعت آدھی ہے کہ عیب دار جانور دی قربانی نہ اللہ قبول کریں دے نہ محمد دی شریعت قبول کریں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها اللہ دے نہ تواڈا گوشت میرے کول آندا ہے نہ خون میرے کول آندا ہے میں اللہ دیکھدا کہ میرے حکم دی تابعداری کون کرے گا فرمایا ہی واسطے علماء نے لکھے جانور خریدو کچھ عید کنو پہلے جارے خرید کرو نبی سونے کی سنت زندہ تیوے اللہ دے پاک نبی حدیث سے چندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبشین املحین اقرنین نبی سونے دو بے پالی بدن بل حضور ان کو کھوامن ہا انہیں کو پلامن ہا انہیں کو تھمامن ہا میرا محمد ہنائے دینا پیار فرمامن ہا بل اللہ کے نبی جلے والے انہیں دو تم پہ دے زبے دیواری آئی میری امہ عائشہ صدیقہ فرمے دیئے حضور کھڑے فرمے دیں عائشہ جلے دو سنکے والے کالے تم بے ہیں فرمایا جنہیں یہ پیر بھی کالے ہیں سینہ بھی کالا ہے فرمایا کھن لو حضور نے لٹائے میں لٹاور تو بعد حضور ایک دعا مانگیے اللہم تقبل منی اللہم تقبل ہاتین منی ومن امت محمد وآل محمد اللہ ایک جنبہ میری طرف کنو قبول چکر پیا جنبہ میری آزی طرف کنو تے محمد دی امت کی طرف کنو قبول لوگو اللہ کیڑا شفیق نبی لکھتے ادود میں آئینہ سے محمد سارے واسطے قربانیاں پہلے کھڑا کرے اور سارے واسطے نبی قربانی دا ثواب پہلے کھڑا لکھوے دے ہی واسطے مسئلہ یاد رکھو ایک قربانی دے جانور کو جلے بلے آدمی ذبح کرے نا ایک تکبیر کا پڑھنا اے جڑا ہے نا دے واسطے ضروری ہے بسم اللہ اللہ اکبر ولا ایویں اگر کوئی آدمی تکبیرہ بھول گئے تکبیر بھول گئے تے پڑھا نہیں سی یاد نہیں رہے گی ہون کیا کروں تو علماء نے لکھے ولا بھی گنجائش ہے کہ مومن ہے مسلمان ہے دل وچ اللہ دا نام ہے واقعی ذبح اللہ واسطے کیتے کئی بت دے نام تے نہیں کیتا فرمایا مولوی فتوی دے ہوئے حلال نہیں لگا فرمایا بھول گئے جان بوجھ کے نہ پڑھے اوندا کھانا حرام ہے فرمایا کہ ول جڑھنا نہ دی قربانی جائے دے نہ دا گوشت دا کھاون جائے دے بل اللہ کے رسول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دی شریعت آ دیے فرمایا ان جانور کو ذبح کرن کنو پہلے میری امتیوں پہلے ان کو پانی پلا گھنو پہلے ان کو چارہ کھوا گھنو بل جلے بلے ذبح کرن دا ویلا آوے فرمایا بلا شفقت تے رحم والا معاملہ کرے گے فرمایا کہ ان کو گھیل تے نہ ذبح کرے گے فلاں جاتے لٹایا بس تیرے کنو پکڑتے گھیل تے قربان گاہ دی اندر فرمایا محمد کی شریعت کے اندر مکروہ ہے فرمایا ایک جانور کو اور دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنا میں نبی دی شریعت کے اندر مکروہ ہے
یاد رکھے لے فرمایا جانور کے سامنے اے چھری دا لہراونا اے چھری دا دکھاونا فرمایا میں محمد کی شریعت کے اندر مکروہ ہے فرمایا کہ چھری دا دکھاونا ہی وقت مکروہ ہے صحیح فرمایا کیا دو دفعہ مارا چاہنی ایک ذبے کرتے دیا چھری نہیں کھاتے لوگوں جی میں محمد کو انسان کی تکلیف برداشت نہیں کی دی جانور کی تکلیف بھی برداشت نہیں کی اللہ تیکنے کو پیڑا شفیق نبی لکھتے جناب پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں اور قربانی کرنے والا نبی تو نے فرمائے حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک قربانی والا آدمی اس جانور کے نزدیک ویلے تاکہ اپنی قربانی کرا اللہ دے تو ایندے نزدیک پہ آویں میری رحمت تیرے نزدیک پہ ہوتی پر اللہ دے سچے رسول نے ارشاد فرمایا جنہوں نے قربانی کی اللہ قربانی دے ایک حکوال دے بدلے دا نیکی اللہ عطا کیتن دا غلامی تاریتن اور دا درجی اللہ تیرے جنت کے اندر بلند کر دیتن پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتن جنہوں قربانی والے جانور کو اور ذبح کرنے تو بعد ادا پیٹ چاک کریں دو فرمایا گوشت کو علیحدہ کریں دو رب اتنا خوش کیا کرا ہوندے علیحدہ پیٹ چاک کیتے چلن قبر کنو اٹھتے مائیں کو بوک کنو ترے کنو دی حفاظت کرے تھا تے آخرت والے خوف کنو میں اللہ کو محفوظ چکرے تھا فرمایا کہ قربانی دے جانور کو ذبح کی جناب اللہ دے سچے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ادا ایک بازو جلے بلے علیحدہ کیا کریں گی اللہ تے کو جنت تے بختی اٹھ دے برابر رب تے کو اجر عطا کرے گن فرمایا قیامت تیار ہوتے صحیح فرمایا سمنو سہایاکم فإنہا علی الصراط متایاکم لوگوں اس قربانی کے جانور کو خرید کرتے کھلاؤ پلاؤ سمنو جنہ مونا دل کو موٹا کرو اور اس کو پالو قیامت تیارہ ہوتے اللہ ان جانور کو چلے سے بے قرونہا باشعارہا بادلافہا اپنا کھور چاہتے ہوتے بار چاہتے ہوتے ہڈیاں چاہتے ہوتے اللہ صرف قربانی دا جانور ہے میں اپنے پانے سے راضی اتنا کیا کرا اندہ انہوں وزن کرے داوے نا اندھے کھاتے بجنے کیا لکھنے داوے نا بل اللہ کے سچے رسول نے ارشاد فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والے ہو قربانی کے جانور سے بدلے اللہ تو آپ کو جنت کے سواریاں جاتا کرے سے آج غریبات کو تاجی میری چڑھن کی سواری کہیں پیٹ کے پتھر بات بھی اگر قربانی کی بیٹی مبارک ہوئے میرے سچے نبی نے ارشاد فرمایا اور قیامت کے جہارے اللہ جنت کے سواریاں انہیں کول بھیجے سے اگر جنت کی سواری سے اٹھے پلان رکھو بہن والی کتی رکھو جی میں اٹھتے گھوڑے سے اٹھتے بہن والی جڑھنا اور لکھتی بڑی ہوئی چیز رکھے دی اللہ دے وہ سونے دی رکھوالے سا تے قربانی کرنے والے کندوں تے سوار کرا چھوڑی فرمایا کہ وقت میں ہی سواری کی لگام ہو دیئے رسی ہو دیئے سواروں کو پکڑ سے چلے نہ رہو دے اور جڑا قربانی کے جانور سے بدلے اللہ جنت کو جڑی سواری بھیجنی ہے فرمایا کہ ان دی لگام سے رسی کوئی دھاگے دی نہ ہوتے کوئی بھوترے دی نہ ہوتے کوئی سچی منتی نہ ہوتے فرمایا ان کو جنت دے زبر بہترین جو ہے نا موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں چڑھتے ویندہ پیا ہوتے ہیں ان میں بادشاہ سوار کیتے ویندہ پیا ہوئے فرمایا کہ قربانی کی وجہ کروں اللہ گناہ معاف کر دے دے میرے پاک نبی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جس وقت کی کچھ ذبح کرو فرمایا بہتر تری میں ہے قربانی والا آدمی طریقہ آمدن خود اپنی قربانی کو ذبح کرے اگر طریقہ نہیں آندا جی کو طریقہ آندے ان کو آکے کہ قربانی دا جانور ذبح کرے یاد رکھو حضور نے کوئی سنت رسائی ہے یہ جانور کو ذبح کرے دے ویلے فرمایا پہلی دعا تائے پڑھے لے اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخلیلک ابراہیم علیہ السلام
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو فبذالک امرت فانا اول المسلمین۔ اللہ جی میں اپنے محمد دی قربانی قبول کی حاوی اسا گنہگارے دی قربانی بھی میں قبول کر۔ اللہ جی میں اپنے نبی خلیل دی قربانی قبول کی حاوی اللہ ساری قربانی کو وہی میں قبول فرما۔ مسلمانوں رب کائنات کی قسمیں ایک قربانی دے ہمارے دے اندر لاکھ تے کروڑ روپے دا صدقہ کرو او اجر نہیں ملتا جڑا قربانی دے خون بہاون دا اجر ملدے۔ اللہ تسا نیک لوگوں کی حاضری قبول فرماویں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتا پڑھ